قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کا درس شروع کیا جا رہا ہے. یہ قرآن پاک میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑی سورت ہے اور اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، امرأتان دو عورتیں، اور نساء اس کی جمع ہے زیادہ عورتیں. ہر زبان میں خاص طور پر عربی میں اکثر و بیشتر تو مفرد اور جمع کے لفظ ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے مسلم ایک مسلمان کو کہتے ہیں، مسلمون زیادہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، مومن ایک ایمان والے کو کہتے ہیں، مومنون زیادہ ایمان والوں کو کہتے ہیں، رجلن ایک آدمی کو کہتے ہیں، رجالن زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفرد کے لفظ اور ہوتے ہیں، جمع کے لفظ اور ہوتے ہیں. اس کو جمع من غیر لفظی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے گرامر میں. تو بس اس سے زیادہ اس کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. امرأتن یہ لفظ اور ہیں، نساءن یہ لفظ اور ہیں، اور عربی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. چونکہ غزوہ بدر، غزوہ احد کے بعد بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے ان کے احکام کو بیان کرنے کی ضرورت تھی. تو اس صورت میں خاص طور پر عورتوں کے احکام کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. اس سورت کی 176 آیات ہیں. بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین 177 ذکر کرتے ہیں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک مستقل آیت کے طور پر شامل کرتے ہیں، تو یوں 177 بن جاتی ہیں، اور 24 رکوع ہیں. باقی صورت میں احکام کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز کل عرض کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں مستدرک حاکم میں کہ اس صورت کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر پوری دنیا مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی مسرت اور خوشی نہ ہوتی جتنی ان 5 آیات کے ملنے پر ہوئی ہے. اور ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، بخشش کا، درگزر کا تذکرہ ہے. ویسے تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی اللہ کی رحمتوں سے بھرا پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس صورت میں خاص طور پر ایسی آیات ہیں کہ جن کو سن کر پڑھ کر دل کو خاصا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. چنانچہ پہلی آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے. اور آگے یہ فرمایا کہ اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، اور بڑھا چڑھا کر ثواب عطا کرنے کے بعد بھی اپنی طرف سے بطور انعام کے بہت سارا کچھ عطا فرمائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زبردست ایک شکل ہے. نمبر 2، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، اور یہ تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اور ان کو ویسے ہی بخش دیں گے، ان کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی.
چنانچہ بڑے بڑے چند ایک گناہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دیں، جو بڑی کثرت سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، جو اگر جمع ہو جائیں تو آخرت میں بڑی تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو نہیں معاف کریں گے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، باقی جس گناہ کو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ مالک کا وہاں پر بخشش کا ایک خاص نظام چلے گا اور بے شمار لوگوں کی وہاں پر مغفرت ہوگی۔ تو اس آیت سے بھی اگر انسان شرک سے بچ جائے، اور شرک سے بچنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، باقی اعمال، فرائض، واجبات ان کے کرنے کی کوشش تو بہرحال ضروری ہے، لیکن پھر بھی جو کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لے لیں گے، اس مالک سے اس کی بڑی توقع ہے۔ نمبر 4، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور یہ خود بھی اپنے لیے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی رکھتے تھے، صحابہ کرام، ان کے لیے مغفرت کا بہت بڑا باب ہے۔ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو یقیناً اللہ کی طرف سے معافی ہوگی، لیکن بعد والے اگر خود بھی اللہ کے ہاں حاضر خدمت ہو کر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، درگزر سے کام لیں گے۔ تو کسی گناہ کا، جرم کا معاف ہو جانا یہ بھی بہت بڑی رحمت کی بات ہے، وگرنہ وہ مالک ہے، جرم کرنے کے بعد نہ معاف کرے، ظاہر ہے کہ اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 5، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ 10 گنا تو لازمی ملے گا، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب تو لازمی طور پر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں کہ ایک نیکی پر 700 عطا فرماتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے گندم کی مثال بھی دی گئی کہ ایک دانہ بوتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ تو جو دنیا میں رزق اس اعتبار سے عطا فرماتے ہیں، وہ آخرت میں تمہیں نیکیوں کا اجر بھی اسی اعتبار سے عطا فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اس کی عنایت ہوگی وہ بہرحال اپنی جگہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس سورۃ النساء میں 8 آیتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور جس پر سورج غروب ہوتا ہے، ان سب سے وہ بہتر ہیں اور ہر امتی کے لیے محبوب ہیں اور محبوب ہونی چاہیے۔ ان میں سے 5 آیات تو یہی ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور 3 آیات کا مزید وہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے کھول کھول کر تمام معاملات کو بیان کر دیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں پہلے صلحاء اور نیک لوگوں کے راستے اور طریقے کے بارے میں اچھی طرح سے رہنمائی کر دیں، تمہیں بتا دیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک ایسی کامیاب اقوام اور ایسے کامیاب لوگوں کے واقعات سے بھرا پڑا ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، صلحاء کے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر۔
اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، تمہارے اوپر رحم کر دیں، تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ تو اس آیت میں بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کسی بات میں خفا نہیں رکھنا چاہتے، نمبر دو پہلے کامیاب لوگوں کا طریقہ تمہیں کھول کر بیان کر دیں تاکہ تمہارے لیے چلنا آسان ہو، اور پھر اگر لغزش ہو جائے تو وہ تمہاری توبہ اور معافی قبول کر لیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ واللہ علیم حکیم، وہ جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ نمبر دو، واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کر لیں۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام سے ایسی بہت ساری روایات منقول ہیں جن میں یہ ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ گناہ کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے، دوبارہ گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک اس پر نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا تب تک اگر 20 دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ بھی ایک ہی جرم پر اس مالک سے معافی مانگتا رہے تو وہ مالک اس کو معاف کرتا رہے گا، توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ نمبر 3، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، تو چونکہ یہ کمزور ہے اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اس پر بوجھ ہلکا کر دیں، اس کے معاملات کو آسان کر دیں، اس پر مشقت نہ ڈالیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا زبردست کرشمہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بندہ کمزور ہے اور اس پر تخفیف کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ مالک ہمیں کمزور بھی سمجھتا ہے، تخفیف کا مستحق بھی سمجھتا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آخرت میں درگزر سے کام بھی لے گا۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 8 آیتیں ایسی ہیں کہ سورہ نساء کے اندر ہیں کہ دنیا و ما فیہا میں سے ہر چیز سے یہ بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی مہربانی اور عنایات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔